میں ایک ان پڑھ اور غریب انسان ہوں۔ میرے کپڑے ہمیشہ گندے رہتے کیونکہ میں گاڑیوں کی ورک شاپ پر کام کرتا تھا۔ میرے پاس صرف 4 جوڑے ہیں۔ ان میں سے ایک جوڑا میں روزانہ کام پر پہن کر جاتا، ایک جوڑا میں نے کہیں باہر آنے جانے کے لیے سنبھال کر رکھا ہے اور باقی 2 جوڑے میں گھر پر پہنتا ہوں۔ میرے گھر میں میرے ساتھ میری بیوی اور میری ماں بھی رہتی ہے۔ دونوں بہت ہی خوشگوار زندگی اور خوشگوار خواتین ہیں۔ نہ ہونے کے برابر آمدنی پر میرا ساتھ دیتی ہیں۔ میری بیوی نورا گھر میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک اسکول میں ماسی کی نوکری کرتی ہے۔ اماں میری ایک بوڑھی عورت ہے، اس لیے گھر پر رہتی ہے۔ میرے محلے کے لوگ مجھے ناپسند کرتے تھے کیونکہ میں ہر وقت میلے کچیلے کپڑوں میں رہتا تھا۔ اگر میں ان کے ساتھ بات کرتا تو مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتے۔ ان سے سلام دعا کرتا تھا، وہ بھی مجھے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کی گلی سے تھوڑا آگے ایک چائے کی دکان تھی۔ چائے والا میرا اچھا دوست تھا۔ وہ ہر روز مجھے 1 کپ فری چائے کا پلاتا تھا۔ ایک رات میں گھر جلدی واپس آ گیا۔ سب مرد حضرات شاید ابھی تک دفاتر سے واپس نہیں آئے تھے۔ محلے میں چھایا سناٹا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ موقع ملتے ہی میں چائے والے کی دکان پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنے پاس آتا دیکھ کر اس نے گرما گرم چائے کا کپ تیار کیا۔ میں نے اسے سب مرد حضرات کا پوچھا۔ اس نے جواب میں کہا، بس آتے ہی ہوں گے۔ تم ان سب کا اپنے لیے سخت رویہ دیکھ کر پریشان مت ہوا کرو۔ ایک دن آئے گا تم بھی ان کی طرح امیر اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ تمہارے پاس بھی اچھا گھر، اچھی گاڑی ہوگی۔ تم بس ہمت مت ہارنا۔ چائے والے کی بات سن کر میرے لبوں پر اداسی اور مسکراہٹ پھیل جاتی تھی کیونکہ ایسا ممکن ہوتا مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حق حلال کی روزی کمانے والا انسان ہوں۔ حرام کے پیسوں کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور میں جو کام کرتا ہوں وہاں محنت کا معاوضہ زیادہ سے زیادہ 500 روپے ایک دن کا ملتا ہے۔ پھر میں کیسے امیر بن کر عیش کی زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ میں اپنے حال میں خوش ہوں، کم کما رہا ہوں لیکن زندگی خوشی سے بسر ہو رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا اور سڑک کی طرف چل دیا۔ کل رات سے اماں کی طبیعت خراب تھی۔ وہ ساری رات کھانستی رہی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میڈیکل سٹور سے دوائی لینے چلا گیا۔ میڈیکل سٹور کا مالک میرے مرحوم ابو کا دوست تھا۔ کسی زمانے میں میرے ابو بھی امیر ہوا کرتے تھے۔ دوسرے ممالک جانے کی لالچ میں انہوں نے اپنی ساری محنت کی کمائی باہر جانے پر خرچ کر دی تھی۔ اصل میں وہ غیر قانونی طریقے سے امریکہ جا رہے تھے۔ جس شخص کے ذریعے وہ امریکہ جا رہے تھے، اس شخص نے 10 لاکھ روپے بھی لے لیے اور انہیں دھوکہ بھی دے دیا۔ ابو بحری جہاز کے ذریعے امریکہ جا رہے تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ جہاز پانی میں ڈوب گیا تھا اور سب مر گئے تھے۔ کسی کا کہنا تھا ابو جموں کے راستے سے گزر کر امریکہ جا رہے تھے اور وہاں امریکی فوجیوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ حقیقت میں ابو کے ساتھ کیا ہوا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہمیں ابو کی میت بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے پاس صرف ایک گھر بچا تھا جہاں ہم رہ رہے تھے، باقی سب کچھ بک چکا تھا۔ اس کے بعد ہمارے مالی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مجھے 13 سال کی عمر میں گھر چلانے کے لیے کام کرنا پڑا، اور آج تک میں کام کر رہا ہوں۔ نورا سے میری شادی میری امی کی مرضی سے ہوئی تھی۔ نورا لاوارث لڑکی تھی۔ اس نے ایک بار میری امی کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا تھا۔ اس کا یہ احسان مانتے ہوئے اماں اسے اپنے گھر لے آئی اور میری شادی اس کے ساتھ کروا دی کیونکہ وہ بے سہارا تھی اور میں ایک غریب انسان۔ ہم دونوں کو کوئی بیانے والا نہیں تھا، اس لیے قدرت نے ہمیں ایک کر دیا۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر چکا ہے۔ اس 1 سال میں نورا نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کا ذکر ہمارے سامنے نہیں کیا۔ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے رشتہ دار کہاں رہتے ہیں، اس نے کبھی کچھ نہیں بتایا، اور شادی کے کچھ ماہ بعد اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ وہ 10,000 کما لیتی تھی جس سے گھر کا راشن آسانی سے نکل آتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار نوکری کرنے سے منع کیا مگر اس نے میری بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور بولی کہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ نورا ہمارے گھر میں ہمارے لیے خوش نصیب لڑکی بن کر آئی تھی۔ اس کے آنے سے اماں بھی ہنسنے مسکرانے اور باتیں کرنے لگی تھی، ورنہ ابا کے گزر جانے کے بعد وہ صرف خاموش ہی رہنے لگی تھیں۔ ابا کی اچانک پراسرار موت نے
ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اماں کو یقین تھا ابا زندہ ہوں گے۔ شاید ابا کے لیے اماں کی محبت ہی تھی جو مرنے کے بعد بھی ان کے دل میں زندہ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں کئی بار اماں کو سمجھاتا کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو کب کے پاکستان واپس آ جاتے یا ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو جاتی۔ اماں کی دوائی لے کر میں واپس محلے میں لوٹا تو لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید سب مل کر کسی کی پٹائی کر رہے تھے۔ آگے بڑھ کر جب میں نے دیکھا تو وہ لوگ ایک بھکاری کو بہت مار رہے تھے، مار مار کے اس کے کپڑے ہی پھاڑ دیے تھے۔ میں نے اس روتے ہوئے بھکاری کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ اپنے میلے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور میں نے وہاں موجود مرد حضرات سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی۔ ایک آدمی نے بتایا کہ وہ اپنے گندے کپڑوں سے ان کے کھانے کی چیزوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا، اس لیے سب نے مل کر اس کی خوب پٹائی لگائی۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے دکھ اور حیرانی ہوئی کہ کیسے کیسے سخت پتھر دل لوگ ہیں، بھکاری کی مدد کرنے کی بجائے الٹا اسی کو مار رہے ہیں۔ میں بھکاری کو اپنے گھر لے گیا اور اسے اپنے نئے کپڑے کا جوڑا دیا جو میں نے کہیں آنے جانے کے لیے رکھا تھا، اور میں نے ساتھ میں اسے کھانا بھی کھلایا۔ میری نیک دلی پر وہ بھکاری خوش ہوا اور مجھے بہت سی دعائیں دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نورا مجھ سے خفا ہوئی کہ میں نے بھکاری کو اپنے نئے کپڑے کیوں دیے، آپ خود کیا پہنو گے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اسے مجھ سے زیادہ کپڑوں کی ضرورت تھی۔ میرا جسم ڈھمپا ہوا ہے اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ میری بات پر نورا مسکرائی اور بولی، میں آپ کو اگلے ماہ نئے کپڑے دلوا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے لبوں پر مسکراہٹ ڈالی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جو کام مجھے کرنے چاہیے تھے وہ کام میری بیوی کر رہی تھی۔ بیوی کو کپڑے لے کر دینے کی ذمہ داری میری تھی، نہ کہ میری بیوی کی۔ بس اسی بات پر دل غمزدہ ہوا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اگلے دن مجھے استاد کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں کہیں جانا تھا۔ میں کچھ دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کسی جگہ کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ میرے استاد نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں نوکری دلوائیں گے۔ میں خوش ہو گیا تھا کہ کہیں مجھے بھی کچھ کرنے کا موقع ملے گا۔ اپنے کام کے سلسلے میں استاد مجھے اپنے ساتھ لاہور لے گیا۔ ہم دوسرے دن واپس ملتان لوٹے۔ استاد نے مجھے ایک دن گھر آرام کرنے کا کہا۔ رات بھر کے سفر نے ہمیں تھکا دیا تھا۔ گھر آ کر میں سو گیا۔ شام کا وقت تھا جب محلے سے آنے والی اونچی آواز سن کر میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر گلی میں نکل گیا۔ دکانوں کے باہر ایک ہجوم کھڑا ہوا تھا جو وہاں موجود ایک جوگی کی باتیں دلچسپی سے سن رہے تھے، کیونکہ وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو سکہ موجود ہے وہ سکہ اس انسان کی قسمت بدل دے گا جو اسے حاصل کرے گا، اور اسے حاصل صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کا انتخاب یہ سکہ کرے گا۔ جوگی کی باتیں سن کر میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں اٹھائے سکے کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں سکے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ جب اس جوگی نے مجھے دیکھ کر اپنی کھلی مٹھی بند کر لی اور مجھے ناگوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ جوگی نے آنکھیں بند کی اور 1 منٹ بعد اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے کھڑے یاسین صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سکے نے تمہارا انتخاب کیا ہے، بچے یہ لے، یہ سکہ تو رکھ لے، اور جب اس سکے کی بدولت تو امیر ہوگا تو کسی غریب کی مدد ضرور کرنا۔ یاسین صاحب نے آگے بڑھ کر جوگی سے سکہ لیا اور اس جوگی کی باتوں کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا، تم پاگل انسان ہو، بھلا ایک سکے کی بدولت بھی کوئی امیر ہوا ہے جو میں ہوں گا، اور ویسے بھی میرے پاس بہت دولت ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہارا نکلی سکہ۔ اتنا کہہ کر یاسین نے سکہ زمین پر پھینک دیا۔ جوگی اسے دیکھ کر مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب سب اپنے گھروں میں اور دکانوں میں واپس لوٹ گئے تو میں نے آگے بڑھ کر سب کی نظروں سے بچ کر وہ سکہ اٹھا لیا اور گھر آ گیا۔ مجھے ایک یقین سا تھا جیسے حقیقت میں یہ سکہ مجھے امیر کر دے گا، مگر پھر خیال آیا اس سکے نے میرا نہیں بلکہ یاسین کا انتخاب کیا تھا، تو کیا میں اس کی بدولت امیر ہوں گا؟ میں نے وہ سکہ اٹھا کر الماری میں محفوظ رکھ دیا اور ہر دن اس سکے کو دیکھ کر میری حرکتوں سے مجبور میری بیوی مجھ پر ہنستی اور کہتی، آپ پاگل ہو گئے ہیں، ایک سکے سے انسان کی قسمت کبھی نہیں بدل سکتی، یہ سب فضول باتیں ہوتی ہیں۔ مگر میری اماں مجھے کہتی کہ حوصلہ رکھ بیٹے،
اچھے برے دن زندگی میں آتے رہتے ہیں، اللہ ایک ہی لمحے میں سب کچھ دے کر واپس لے سکتا ہے تو ایک ہی لمحے میں چھینا ہوا واپس بھی دے سکتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ سکہ واپس سنبھال کر میں کام پر چلا گیا۔ جب میں کام کی جگہ پہنچا تو میرے استاد نے مجھے خوشخبری سنائی۔ انہوں نے میری نوکری ریسٹورنٹ میں لگوا دی۔ تنخواہ 25,000 ہو گئی۔ یہ خبر سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور گھر آ کر یہ خبر اماں اور نورا کو سنائی۔ وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب اس سکے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی کی بدولت مجھے نوکری ملی۔ میں دوبارہ سے جوگی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے مجھے 2 دن گزر گئے۔ اتوار کی دوپہر جب میرے کانوں میں اسی جوگی کی آواز گونجی، میں جلدی سے محلے میں گیا۔ جوگی وہیں کھڑا تھا اور وہی پرانی باتیں کر رہا تھا۔ میں جوگی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور دل میں دعا کرنے لگا کہ وہ اس بار سکہ مجھے دے دے۔ اس پورے محلے میں صرف میں ہی ایک غریب انسان تھا، اس لیے اس کو حاصل کرنے کا حق صرف میرا ہی تھا، مگر وہ سکہ کسے ملے گا یہ فیصلہ صرف وہ جوگی ہی کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور مزمل صاحب کا نام لیا، جو محلے میں سب سے زیادہ امیر اور لالچی انسان تھے۔ مزمل نے بھی وہ سکہ لے کر پھینک دیا اور جوگی کو پاگل اور بیوقوف کہنے لگا۔ اس کی باتوں کا جوگی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے اس کو آج پھر اٹھا لیا اور گھر چلا آیا۔ الماری میں موجود پرانا سکہ نکالا اور دونوں سکوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھنے لگا۔ دونوں سکے ایک ہی جیسے تھے۔ کافی دیر تک میں ان سکوں کو دیکھ کر سوچتا رہا کہ کاش جوگی مجھے خود سکہ دے دیتا، مجھے زمین سے اٹھانے نہ پڑتے۔ میرے پاس 2 سکے ہو گئے تھے۔ میں نے دونوں کو سنبھال کر واپس الماری میں رکھ دیے۔ وہ سکے دیکھ کر میری اماں بہت خوش ہوتی تھیں۔ انہیں خوش دیکھ کر مجھے راحت محسوس ہوتی تھی، مگر یہ سوچ بھی میرے دماغ میں آتی کہ آخر اماں ہی کیوں ان سکوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ایسی کیا خاص بات نظر آتی ہے انہیں۔ بہرحال میں دوبارہ جوگی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ہر 7 دن بعد آتا تھا۔ اس دن میں ریسٹورنٹ میں کھانا دے رہا تھا جب میری نگاہ وہاں بیٹھے شخص پر جا رکی۔ وہ شخص مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ عمر میں کوئی 50 سال کا معلوم ہو رہا تھا، مگر خود پر کیے بناؤ سنگھار کی وجہ سے جوان آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کھانا سرو کیا اور وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے جانی پہچانی سی لگی۔ اپنا کام کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ جب میں وہاں دوبارہ اس سے ملنے گیا تو وہ شخص وہاں سے غائب تھا، البتہ وہاں ایک بھاری بیگ ضرور موجود تھا۔ میں نے جب وہ بیگ کھولا میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس بیگ میں لاکھوں روپے تھے۔ پیسے دیکھ کر میرا چہرہ پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے فوراً بیگ اپنے سینے سے لگایا اور چپکے سے وہاں سے نکلا۔ میرے دل میں خیال آیا میں یہ پیسے رکھ لیتا ہوں، مگر میرے ضمیر نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے سڑک کے کونے میں کھڑے ہو کر اس کی تلاشی کی۔ مجھے ایک کارڈ ملا، اس میں کسی آفس کا نمبر لکھا تھا۔ رکشے میں بیٹھ کر میں اس آفس کے باہر پہنچا۔ آفس کے باہر لکھا بورڈ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ دل چاہا وہیں سے واپس لوٹ جاؤں، مگر خیال آیا کہ اس دنیا میں رہنے والے سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ آفس بیرون ممالک میں بھیجنے والوں کا تھا۔ میں آفس میں داخل ہوا، وہ کارڈ ایک شخص کو دکھایا۔ وہ مجھے بیگ کے اصلی مالک تک لے گیا۔ میرے ہاتھوں میں وہ بیگ دیکھ کر وہ شخص سخت حیران ہوا اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں بیٹھ گیا اور بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ بیگ دیکھ کر وہ آدمی مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، مجھے یقین تھا تم میرا بیگ مجھے ضرور واپس کرنے آؤ گے اور میں تمہاری اس نیکی کے بدلے کچھ انعام دینا چاہتا ہوں۔ انعام لفظ سن کر میں مسکرانے لگا۔ وہ مجھے پیسے دے گا، مگر اس نے مجھے ایک پرائز بانڈ دیا اور کہا اس کی بدولت تم جلد امیر ہو جاؤ گے۔ میں نے وہ پرائز بانڈ لے لیا اور گھر واپس چلا آیا۔ وہ ان سکوں کے ساتھ رکھ دیا۔ مجھے لگ رہا تھا ان سکوں کی بدولت اس پرائز بانڈ سے میرا ضرور انعام نکلے گا۔ میں بہت خوش تھا، میری قسمت بدلنے والی تھی۔ پرائز بانڈ کی بات جب میری بیوی کو معلوم ہوئی تو وہ مجھ سے بے حد خفا ہوئی اور کہنے لگی، تم بیوقوفی کر رہے ہو، لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے اس کی نیکی کے پیچھے اس کا کیا مقصد چھپا ہوا ہو۔ تم یہ انعام اسے واپس کر دو، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اس کی بات مجھے 100% درست لگی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کل ہی واپس جا کر انعام اس صاحب کو واپس کر دوں گا۔
یہ بات جب اماں کو معلوم ہوئی تو وہ مجھ سے خفا ہونے لگیں، کہنے لگیں تم اپنے باپ کی طرح بے وقوف ہو، اس نے دوسروں کے کہنے پر اپنا سب کچھ گوا دیا تھا، اور تم ہو جو اپنے نرم دل کی وجہ سے ملنے والی دولت کو گوا رہے ہو۔ اماں کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، انہوں نے مجھے اپنی مرضی سے دیا تھا، اس لیے میرا حق اس پر تھا، اس لیے وہ پرائز بانڈ میں نے رکھ لیا۔ 2 دن بعد دوبارہ جوگی کے آنے کی باری تھی۔ اس وقت میری کوشش تھی کہ سکہ جوگی مجھے دے دے۔ اس بار جمعے کے دن جوگی کے آنے کی باری تھی۔ وہ 3 بجے ہی آتا تھا۔ نہا دھو کر میں جمعہ پڑھنے مسجد چلا گیا اور اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرنے لگا کہ وہ مزید میرے گھر کے حالات اچھے کر دے۔ میں جب نماز پڑھ کر واپس آیا وہ جوگی وہیں موجود تھا۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور امید کی نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ اس بار مجھے ہی سکہ دے دے۔ جوگی محلے میں لوگوں کے ہجوم کے اکٹھے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جوگی کے ہاتھ کی انگلی میں موجود انگوٹھی سورج کا عکس پڑنے سے چمک رہی تھی۔ میرا دھیان بار بار اس انگوٹھی کی طرف چلا جاتا تھا۔ جب وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا تب جوگی نے اپنا کھیل شروع کیا۔ وہ جب اس شخص کا نام لینے ہی والا تھا میں فوراً آگے بڑھا، مگر اس نے سکہ کسی اور کو دے دیا اور عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھ کر بولا، تمہارے پاس جو سکے ہیں وہ آج رات کروڑوں روپے میں بدل جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا اور سوچ میں ڈوب گیا، آخر وہ سکے کروڑوں روپے میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ پوری رات میں نہیں سو پایا اور رات 3 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کے 3 ہوئے میں فوراً الماری کے پاس بھاگا۔ دیکھ کر میں اداس ہو گیا، وہاں سکوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جوگی مجھے بے وقوف بنا رہا تھا۔ میں اداس ہو کر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھولی تو نورا اخبار اٹھا کر اس میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا ہمارے گھر میں کوئی اخبار پھینک گیا ہے، اس میں اس پرائز بانڈ کی لسٹ بھی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ نورا کی بات سن کر میں فوراً بستر سے اترا اور اس کے پاس چلا آیا۔ اس کی خوشی سے چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سن کر اماں فوراً کمرے میں آ گئی۔ نورا نے ہمیں بتایا کہ ہمارا 1 کروڑ کا انعام نکلا ہے۔ میرا اور اماں کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہماری زندگی پل بھر میں کیسے بدل گئی، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً اس شخص کے پاس گیا اور اسے یہ خبر سنائی۔ اسے سن کر وہ مسکرایا اور میرے ساتھ بینک گیا، مجھے 1 کروڑ روپے نکلوا کر دیے۔ میں وہ پیسے لینے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا کیونکہ ان پیسوں پر میرا حق نہیں تھا۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے آیا اور میرے ہاتھ میں خط دیا، اسے پڑھنے کا کہا۔ خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خط میرے باپ کا تھا جس میں اس نے اپنے ہر اس جرم کا اعتراف کیا تھا جسے پڑھ کر مجھے ان سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ کبھی امریکہ گئے ہی نہیں تھے۔ امی کا سارا زیور اور اپنی جائیداد بیچ کر وہ کسی لڑکی کے ساتھ لندن چلے گئے تھے اور وہیں اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، دھوکے کا انجام انہیں دھوکے کی صورت میں ملا۔ وہ لڑکی ابو کو چھوڑ کر کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ ابو نے بھی کسی گوری سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد گوری بھی مر گئی۔ اس کی ساری جائیداد ابو کو مل گئی۔ کچھ ماہ پہلے ابو کو احساس ہوا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ انہوں نے امی سے رابطہ کرنا تھا مگر امی انہیں مرا ہوا قرار دے چکی تھیں، اس لیے بات نہ بن سکی اور اب نہ ابو میں ہمارا سامنا کرنے کی ہمت تھی، اس لیے انہوں نے لندن میں اپنی ساری جائیداد بیچ کر پیسے اپنے دوست کو دیے اور میرے حوالے کرنے کو کہا۔ وہ شخص ابو کا دوست ہی تھا۔ ابو کا خط پڑھ کر میں خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ شخص مجھے دلاسا دینے لگا۔ جب میری نظر اس کی انگوٹھی پر پڑی تو وہ وہی انگوٹھی تھی جو جوگی نے پہن رکھی تھی۔ مجھے سارا کھیل سمجھ آ گیا تھا۔ مجھے اب اپنے ہی باپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ امی سے رابطہ کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ خط پڑھ کر میں نے پھینک دیا اور پیسے لے کر گھر چلا گیا۔ میں نے اس بات کا ذکر امی سے نہیں کیا۔ ابو کا سچ بتا کر میں انہیں مزید دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ میرے امیر ہوتے ہی سب کچھ اچھا ہو گیا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ وہ خوش نصیب سکے آج بھی میرے پاس موجود ہیں جن کی بدولت ہمارے حالات ٹھیک ہوئے۔ اپنے پیسوں کا ایک حصہ میں غریبوں کی مدد کرنے میں خرچ کر دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے ماضی کو بھولا نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یاسین، خالد اور ماجد مجھ سے اس سکے کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سکے ان کے ہیں، اس لیے وہ سکے میں انہیں واپس کر دوں۔
امیر ہونا ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جب بھی ہماری گلی میں کوئی جوگی بھولے سے آ جاتا ہے تو وہ تینوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ بیچارہ ان کا منہ تکتا رہ جاتا ہے۔ دوستو، اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مجھے وہ پیسے لینے سے انکار کر دینا چاہیے تھا؟ وہ پیسے مجھے میرے باپ کے ذریعے سے ملے تھے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، یا پیسے رکھ کر میں نے ٹھیک کیا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔